الذین قال لهم الناس، یہ وہ لوگ ہیں جب لوگ ان سے کہتے ہیں ان الناس قد جمعوا لکم، کہ بے شک لوگ تو اکٹھے ہو رہے ہیں تمہارے خلاف. یہ ہے وہ بدر صغریٰ، وہ جو پلاننگز چل رہی تھی کہ اب غزوہ احد سے اگلے سال دوبارہ سے ایک میچ ڈالیں گے. یعنی وہ دو میچ، وہ کہتے تھے ایک میچ تم جیت گئے بدر والا، احد والا ہم جیت گئے، تو اب فائنل ہوگا بیسٹ آف 3. یہ وہی بیٹل فیلڈ. تو جب مسلمانوں کو خبر ملی کہ بیسٹ آف 3 کے لیے کافر آ رہے ہیں اور لوگ ڈرا رہے تھے مسلمانوں کو، افواہیں کہ جو کٹھے پہ ہوندے جے، جیسے سانوں کہتے ہیں سارے مولوی تھوڑے خلاف ہو گئے نے. اچھا، لوگ سمجھتے ہیں اس سے میں دب جاؤں گا. نہیں سر، اس سے تو میرا خون بڑھ جاتا ہے. کہ اچھا، اس کا مطلب ہے کہ جہاں دعوت لگنی چاہیے تھی صحیح نشانے پہ لگ رہی ہے. یہ تو فیڈ بیک ہوتا ہے. اور ہماری روش بھی یہی ہوتی ہے جو اصحاب رسول کی روش تھی، وہ آگے آ رہا ہے. ان کی روش کیا ہے کہ جب انہیں کہا جاتا ہے نا ان الناس قد جمعوا لکم، بے شک لوگ تو جمع ہو گئے ہیں تمہارے خلاف، فخشوہم، ان سے ڈر جاؤ، فزادہم ایمانا، تو ان کا ایمان اور بڑھ جاتا ہے. وہ کہتے ہیں ڈرنے والی کون سی بات ہے، اللہ نے تو زندگی رکھی ہے آزمائشوں کے لیے، تو ایک اور آزمائش آئی ہے، اس میں بھی ہم پرفارم کریں گے اور اللہ سے اور اجر لیں گے. جتنا گڑ پاواں گے اتنا میٹھا، لیکن ایک گڑ بڑا کوڑا گڑ ہے. ہاں، ایک کوڑا کوٹا ہے، یعنی وہ کڑوی دوائی ہے جو آپ لیں گے تو شفا ہوگی. تو ان کا ایمان بڑھتا ہے اور وہ کہتے ہیں وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ، ہم نے اللہ ہی پر بھروسہ کیا اور وہی ہمیں کافی ہے، وہی بہتر کارساز ہے. یہ ہے وظیفہ. سورہ آل عمران کی آیت نمبر 172، جو ہم نے اپنے بلو کارڈ صبح شام کے اذکار پہ بھی لکھا ہے. اسی کانٹیکسٹ میں اسی آیت کے تحت ایک حدیث ہے صحیح بخاری میں، 173 آیت، 172 پچھلی تھی. حسبنا اللہ ونعم الوکیل، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 173 کے کانٹیکسٹ میں ایک حدیث ہے صحیح بخاری کے اندر، وہ ہم نے اپنے بلو والے کارڈ کے اندر بھی نقل کی ہوئی ہے. میں اس کا آپ کو نمبر بھی بتاتا ہوں، چونکہ یہ کارڈ بائی چانس میرے سامنے رکھا ہوا ہے. اس کا انٹرنیشنل نمبر ہے 4563. تو اس میں حضرت عبداللہ ابن عباس کا قول ہے کہ تمہارے نبی علیہ السلام کو جب کافروں کی سازش کی خبر ہوئی یا جب کبھی بھی ان پہ مشکل وقت آتا تھا تو وہ پڑھتے تھے حسبنا اللہ ونعم الوکیل. اور یہ قرآن میں آ گیا ہے کہ اصحاب رسول نے پڑھا حسبنا اللہ ونعم الوکیل. اور اس کے آگے الفاظ ہیں کہ تمہارے جد امجد ابراہیم علیہ السلام کو جب تکلیف ہوتی تھی وہ بھی پڑھتے تھے حسبنا اللہ ونعم الوکیل. اور تمہارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ہر مشکل ہر پریشانی میں کیا پڑھتے تھے، حسبنا اللہ ونعم الوکیل. ویسے اس کے اوپر وہ پورا شعر بھی جوڑا ہوا ہے، نعم المولا ونعم النصیر، وہ بھی قرآن کی آیت کا ٹکڑا ہے. لیکن یہ اتنا ہی وظیفہ کافی ہے. میرا ایک یوٹیوب پہ کلپ ہے، آلموسٹ 3 ملین کے قریب وہ لوگ دیکھ چکے ہیں. مصیبت اور پریشانی سے بچنے کے 3 وظائف، بچنے کے لیے بھی اور آئی ہو تو ٹالنے کے لیے بھی. قرآن و سنت کی تعلیمات کی روشنی میں یہ بہترین 3 وظائف ہیں. ان میں ایک وظیفہ میں نے یہ بتایا تھا. دوسرا وظیفہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، جو سورۃ الانبیاء میں حضرت یونس علیہ السلام کی دعا آئی، اور اس میں آگے الفاظ ہیں کذالک ننجی المؤمنین، ہم مومنین کو بھی نجات دیں گے جو ان الفاظ کے ساتھ ہماری طرف متوجہ ہوگا. حتیٰ کہ سورہ الصافات میں چل کر آگے آئے گا پارہ نمبر 23 میں کہ اگر یونس ہماری تسبیح نہ کرتے نا مچھلی کے پیٹ میں ان الفاظ کے ساتھ، تو وہ پھر مچھلی کے پیٹ سے اسی دن نکلتے جس دن مردے اپنی قبروں سے نکالے جائیں گے. یعنی قیامت تک مچھلی کے پیٹ میں رہتے، مچھلی کا پیٹ ان کی قبر بن جاتی. یعنی اللہ کا اتنا غصہ تھا، عتاب تھا ان کی اجتہادی خطا کی وجہ سے. لیکن وہ سارا غصہ جو ہے وہ ٹھنڈا ہو گیا ایک دعا کے اوپر، لا الہ الا انت سبحانک. اور بڑی ڈپلومیٹک دعا ہے یہ. اس کے الفاظ پہ غور کریں. اے اللہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، انت سبحانک، تو تو پاک ہے، تجھ سے تو غلطی ہوتی ہی نہیں نا. انی کنت من الظالمین، میں تو انسان ہوں، میں تو غلطیاں کروں گا، تو مجھے معاف کر دے. کیسی زبردست بات ہے.
کہ جب میں انسان ہوں تو پھر مجھ سے غلطی ہوگی نا، تو پاک ہے۔ تو یہ چیز اللہ کو اتنی عاجزی پسند آئی کہ اس میں الفاظ ہیں سورہ انبیاء میں، کذالک ننجی المؤمنین، ہم مومنین کو بھی نجات دیں گے اسی طریقے سے جو اس وظیفے کے ساتھ ہماری طرف متوجہ ہوا۔ 2 وظیفے ہو گئے۔ اور جامعہ ترمذی میں حدیث ہے اسی کانٹیکسٹ میں کہ جو بھی یونس کی دعا کے ساتھ اللہ کی طرف متوجہ ہوا تو اللہ تعالیٰ اسے کبھی محروم نہیں لوٹائے گا، اور وہ یہ دعا ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اچھا، یہ جتنے وظائف بتائے جاتے ہیں نا، اس میں آپ نے اللہ کی حمد کرنی ہے، دروشی پڑھنا ہے، اس کے بعد یہی دعا مانگنی ہے، اور ذہن میں آپ نے اپنے پرابلم کو رکھنا ہے، اللہ تعالیٰ مسئلہ حل کر دے گا۔ یہ پوچھ رہے ہوتے ہیں جی 1.25 لاکھ دفعہ آیت کریمہ دی تسبیح کڈنی ہے؟ نہیں یار، 1.25 لاکھ نہیں، 1 دفعہ بھی پڑھ لو بہت ہے، دل نہ، اور ذہن میں ہو کہ واقعی آپ اللہ تعالیٰ کے اس وعدے کو یاد کر رہے ہیں، کذالک ننجی المؤمنین، اسی طریقے سے ہم تمہیں بھی ہے اہل ایمان نجات دیں گے۔ اور تیسرا وظیفہ ہے، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث۔ یہ جامعہ ترمذی میں ہے، اس کی سند کمزور ہے، لیکن اس کی صحیح سند المستدرک للحاکم کے اندر ہے۔ اسی لیے مشکات کی تحکیم کے دوران شیخ زبیر صاحب نے اس کے فٹ نوٹ پہ اس کا ریفرنس بھی دیا ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جب بھی مصیبت اور پریشانی آتی تھی تو آپ پڑھتے تھے، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، اے خود سے زندہ ہر چیز کو تھامنے والے، میں تیری رحمت کے ساتھ تیری مدد کا سوال کرتا ہوں۔ اس کی ایک اور صحیح سند سنن نسائی الکبریٰ کا جو چیپٹر ہے نا، عمل الیوم واللیلہ، اس میں بھی موجود ہے، صبح شام کے اذکار میں۔ اچھا، سب سے پہلا بلو کارڈ پتہ ہے آپ کو کس نے لکھا ہے؟ یہ صبح شام کے اذکار والا امام نسائی نے، اس کو ٹاپک بنا کے۔ ویسے تو صبح شام کے اذکار اس سے پہلے احادیث کی کتابوں میں موجود تھے، کتاب الاذکار کے چیپٹر کے ساتھ یا کتاب الدعا کے چیپٹر کے ساتھ، لیکن لہذا سے ایک بک جس میں صبح شام کے نبی الاسلام کے معمولات جمع کیے جائیں، یہ پہلی دفعہ اس امت میں امام نسائی نے کتاب لکھی، عمل الیوم واللیلہ، جو چیپٹر ہے سنن نسائی الکبریٰ کا، جس کا ایک اور چیپٹر ہے خصائص علی، ایک اور چیپٹر ہے فضائل صحابہ، ایک اور چیپٹر ہے وفات النبی، سنن نسائی الکبریٰ، جس میں آلموسٹ 12,000 کے قریب احادیث ہے۔ ایک سورہ ہے جو یہاں رکھی ہوئی ہے، یہ اسی کی تلخیص ہے، اس میں آلموسٹ 5,500 کے قریب احادیث ہیں، اس میں 12,000 کے قریب ہے۔ تو اس کے اندر بھی یہ وظیفہ موجود ہے، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث۔ استغیث الف کے ساتھ پڑھیں گے تو یہ سنگولر کا صیغہ ہوگا، اور نون کے ساتھ پڑھیں گے نا نستغیث تو یہ جمع کا صیغہ ہو جائے گا، تو دونوں درست ہے۔ ویسے جب بھی اب میں لیکچر دے رہا ہوں نا، یا کوئی شخص دعا کروا رہا ہے، وہ سنگولر کے صیغوں میں بھی جب دعا کروائے گا نا اور سننے والے آمین کہیں گے نا، تو آٹومیٹکلی وہ شامل ہو جائیں گے۔ یعنی جس طرح دعا ہے اللہم اجرنی من النار، آمین، تو جو آمین کہے گا وہ اس میں شامل ہو جائے گا، حالانکہ میں نے سنگولر کے صیغوں سے کیے۔ اگر میں ایسے پلورل کا صیغہ لوں گا تو اللہم اجرنا من النار، تو وہ پھر جمع کا صیغہ ہو جائے گا۔ تو یہ ضروری نہیں ہوتا جمع کا صیغہ بولنا ہے، سنگولر کا صیغہ بھی بولا جائے اور اس کے اوپر سننے والے آمین کہیں تو اس میں شامل ہوتے ہیں۔ اسی لیے بعض محدثین کے نزدیک یہ پریفریبل ہے کہ جو سنت دعائیں ہیں نا، ان کو آپ سنگولر کے صیغے سے ہی پڑھیں، چونکہ نبی الاسلام نے اس سے پڑھی ہے، الا یہ کہ جو جمع کے صیغے سے ہو۔ جیسے یہ جو دعا ہے بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ نبی الاسلام کی اکثر دعا ہوتی تھی، اللہم ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، یہ جمع کے صیغے سے، لیکن کئی ایک دعائیں سنگولر صیغے سے۔ ایون آپ دیکھیں گے عرب ملکوں کے اندر نا، یہ جو حضرت یونس علیہ السلام کی دعا ہے نا، اس کو وہ خود سے جمع کے صیغے میں پڑھ دیتے ہیں، لا الہ الا انت سبحانک انا کننا من الظالمین۔ ویسے تو لفظ کیا ہے؟ انی کنت من الظالمین، یہ سنگولر کا صیغہ ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس کو جمع کرنے کا ہوگا انا کننا، وہ ہے انی کنت، یہ ہے انا کننا من الظالمین۔ لیکن ضرورت نہیں ہے، آپ جب سنگولر کے صیغے سے پڑھیں گے، سننے والے آمین کہہ رہے ہیں تو وہ خود بخود اس میں شامل ہو جائیں گے۔ البتہ صیغوں کو آپ جمع میں خود سے کنورٹ کریں تو یہ بھی ہمارے صحابہ کرام علیہم رضوان کی سنت ہے۔ جس طرح صحیح ابن خزیمہ کے اندر آتا ہے کہ حضرت تمیم داری
اور ابی ابن کعب کی جب ڈیوٹی لگی نا صلاۃ اللیل، قیام اللیل کروانے کی، اور وہ جب وطر پڑھا کرتے تھے نا رمضان میں، تو وطر کی دعا وہ جمع کے سیغوں سے پڑھتے تھے۔ ویسے جو دعا آئی ہے ترمذی میں وہ کون سی ہے؟ اللہم اہدنی فی من ہدیت وعافنی فی من عافیت، لیکن اس میں آپ دیکھیں گے تو وہ اس کو جمع کر کے پڑھتے تھے، اللہم اہدنا فی من ہدیت وعافنا فی من عافیت۔ تو یہ چونکہ صحابہ سے ثابت ہے کہ سنگولر کے صیغوں کو جمع کیا جا سکتا ہے، لیکن صرف دعا میں۔ قرآن کی آیت نہیں کوئی چینج کر سکتا کہ انی کنت من الظالمین، تو قرآن پڑھتے ہوئے پڑھے انا کننا من الظالمین، نہیں، وہ اللہ کے الفاظ نہیں چینج ہو سکتے۔ اور بہتر یہ ہے کہ جو جس طرح آئی ہے دعا اسی طرح مانگے۔ آمین پیچھے لوگ کہیں گے خود بخود، آپ بے شک سنگولر کے صیغوں سے دعائے قنوت مانگیں، پیچھے جب لوگ آمین کہیں گے وہ خود بخود اس میں شامل ہو۔